الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارے پاس اذان کے دیگر کچھ احکام اور مسائل ہیں۔ گزشتہ کل ہم نے اذان کی تعریف اور اذان کی مشروعیت ہم نے جو ہے وہ، اور اسی طرح اذان اور امامت جو ہے، ان دونوں میں سے کون سا عمل افضل ہے، اس پر ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں۔ آج ہمارے پاس اذان کا حکم ہے کہ اذان کہنا کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، اور کیا فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے، یا اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس حوالے سے فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اذان اسلام کے خصائص اور ظاہری شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے، اور جس علاقے یا بستی کے باسی اسے متفقہ اور کلی طور پر ترک کر دیں وہ قتل کیے جائیں گے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا غزا بنا قوما، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی قوم کے خلاف غزوہ کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، لم یکن یغزو بنا، نہیں آپ غزوہ کرتے تھے یعنی نہیں حملہ کرتے تھے، حتیٰ کہ یصبح، آپ صبح کر لیتے، یعنی رات کو شب خون نہیں مارتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، رات کو شب خون نہیں مارتے تھے، آپ انتظار کرتے تھے صبح کا، حتیٰ کہ جب صبح ہو جاتی، وَيَنْظُرَ، اور آپ دیکھتے، فَإِن سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُ، اگر آپ اس بستی والوں سے، اس اہل علاقہ والوں سے اذان سن لیتے، آپ جو ہے وہ وہاں سے چلے جاتے، ان پہ حملہ نہ کرتے۔ وَإِن لَّمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ، اور اگر آپ وہاں اذان کی آواز نہ سنتے تو آپ ان پر حملہ کر دیتے، یعنی ان کے خلاف قتال کرتے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو بستی والے، جو اہل علاقہ کلی طور پر اذان کو ترک کرتے ہیں، ان کے خلاف قتال کیا جائے گا۔ یہ ایک الگ حکم ہے۔ لیکن اذان کہنا کیا واجب ہے یا سنت ہے، اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، اور ان کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اذان اور اقامت فرض کفایہ ہے، اذان اور اقامت فرض کفایہ ہے، یہ امام احمد بن حنبل اور ظاہریہ کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا اذا، یہ اصل میں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام میں مسلمان ہوئے تھے، 10 ہجری میں یا 9 میں، اور ان کے ساتھ ان کی قوم بھی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے دین کی تعلیمات لیں اور مسائل اور احکام سیکھے۔ اس کے بعد جب یہ جانے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَصَلُّوا، اور نماز پڑھو، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرائے، اور جو تم میں سے بڑا ہے وہ امامت کرائے۔ اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس میں وجہ استشہاد یا وجہ استدلال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک اذان کہے۔ اب فَلْيُؤَذِّن یہ حکم ہے، اور حکم وجوب پہ دلالت کرتا ہے، لیکن أَحَدُكُمْ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ وہ فرض ہوتا ہے کہ جس میں اس فرض کا ادا ہونا مقصود ہوتا ہے، لیکن ہر ایک سے مطلوب نہیں ہوتا۔ فرض ادا ہونا چاہیے، چاہے وہ ایک ادا کر دے یا دو، جتنے اس میں مطلوب ہیں اتنے لوگ کریں۔ مثلا نماز جنازہ ہے، اب مسلمان کی نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے، حقوق ہیں، ان میں سے ایک نماز جنازہ کا پڑھنا ہے، لیکن لازم نہیں کہ ہر ایک اس مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہو، بلکہ ایک جماعت اگر اس میں شریک ہو جاتی ہے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح تجہیز و تکفین ہے، اگر کسی کو کفن دینا ہے، اس کو غسل دینا ہے، تو ایک قوم ایسی ہونی چاہیے یا ایسے اتنے لوگ ہونے چاہیے کہ جو اس کو ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی بھی اس علاقے کے اندر ایسا شخص کام نہیں کرتا کہ نہ اس کو غسل دیتے ہیں، نہ اس کو کفن دیتے ہیں، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ مطلب ہے کفایہ یعنی کفایت کر جائے، کچھ لوگوں کے کرنے سے دوسروں سے کفایت کر جائے، مطلب وہ کام ہو جائے۔ البتہ اس میں اجر کرنے والوں کو ملے گا۔ یہ انشاءاللہ آپ اگلے سمیسٹر میں اصول فقہ میں یہ ساری چیزیں پڑھیں گے کہ فرض کفایہ اور فرض عین کیا ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اذان کہے، مطلب یہ لازم تو ہے لیکن ایک کہے گا۔ اب سارے اگر اذان کہنا شروع کر دیں، ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے سارے ہی اذان کہنے لگ جائیں، تو صاف ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا، سب اذان نہیں کہہ سکتے، اذان تو ایک ہی کہے گا نا اس جگہ میں۔ تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کبھی کبھی جب مسجدیں قریب قریب ہوتی ہیں تو سارے جب اذان شروع کر دیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ آوازیں ٹکراتی ہیں۔ تو بہرحال
کسی بستی اور کسی محلے یا کسی علاقے میں کم از کم ایک اذان ہونی چاہیے، ایک اذان ہونی چاہیے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ، نہیں ہے کوئی بھی تین کسی بستی میں یا جنگل میں، یا یعنی بدو کا معنی دیہات یا جنگل میں، لا تقام فیہم الصلاۃ نہیں ان میں قائم ہوتی نماز، یعنی نماز با جماعت نہیں پڑھی جاتی، الا مگر قد استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے، شیطان ان پہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ تین بھی ہوں تو وہ بستی کے اندر اذان کہیں اور جو ہے وہ نماز با جماعت پڑھیں، یہ اصل میں مطلوب اور مقصود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان کہنی چاہیے، اور اس کا مطلب اذان ایک بندہ کہے گا، یہ بھی اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ تو درجہ والا حدیث اور اس طرح کی دیگر کئی ایک حدیث میں اذان کا حکم دیا گیا ہے، اور حکم وجوب پہ دلالت کرتا ہے، لیکن یہ وجوب ایسا ہے کہ جسے چند لوگ ادا کر دیں تو باقی گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ بیک وقت سب کا اسے سر انجام دینا ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اذان پر مواظبت پابندی اختیار کی ہے، اور ایک بار بھی اسے بغیر نماز ادا نہیں کیا، اور ایک دفعہ بھی اللہ کے نبی نے اس کے بغیر نماز ادا نہیں کی۔ یہ اس کے وجوب کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی نماز پڑھی ہے اذان کے ساتھ پڑھی، آپ نے کبھی بھی نماز بغیر اذان کے نہیں پڑھی ہے۔ تاکہ جب آپ سفر میں بھی ہوتے تھے، پھر بھی جب دو نمازوں کو جمع کرنا ہوتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ نماز جو ہے وہ پڑھاتے تھے، جیسا کہ ہم نے پیچھے احادیث جمع کے مسائل کے اندر پڑھی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اذان سنت مؤکدہ ہے، اذان سنت مؤکدہ ہے، یہ جمہور فقہا کا قول ہے۔ ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستحیموا علیہ لاستحموا، یہ حدیث کل ہم نے پڑھی تھی اذان کی فضیلت میں، کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے تو ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہے سوائے اس کے کہ وہ قرآن اندازی کریں اور وہ قرآن اندازی کر لیں۔ وجہ استدلال اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی ترغیب دلائی ہے، جو کہ اس کے عدم وجوب کی دلیل ہے۔ لو آ گیا نا، لو یعلم الناس، تو وہ کہتے ہیں کہ لو جو ہے یہ ترغیب کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ وجوب کے لیے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا جمعہ کے غسل کے بارے میں، ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر ہے کہ لو تطہرتم فی یومکم ھذا او لیومکم ھذا، کہ اگر تم کاش جو ہے وہ اپنے جمعہ کے دن غسل کر لو، طہارت حاصل کر لو وغیرہ وغیرہ، تو اس سے بھی بعض علماء نے استدلال کیا کہ غسل جمعہ جو ہے یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں، کیونکہ آپ میں لو تطہرتم، کاش کہ تم، یہ ہے اس میں تمنی ہے، امید ہے، اور جو ہے وہ ایک ترغیب ہوتی ہے ایک طرح کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ترغیب دلانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ راجح کیا ہے واللہ عالم، راجح یہی ہے کہ اذان فرض ہے، واجب ہے لیکن فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدھ اذان جو ہے وہ ہونی چاہیے اور ایک بندہ کہے گا، لیکن اگر کوئی بھی نہیں کہے گا اور علاقے میں کوئی بھی اذان نہیں کہتا، اذان ہوتی نہیں اس بستی میں، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ سارے اس ترک پر جو ہے گناہ گار ہوں گے، اور اگر کلی طور پہ اذان چھوڑ دیتے ہیں، کبھی بھی اذان نہیں ہوگی، تو ان کے خلاف قتال کیا جائے گا، اور یہ قتال حاکم وقت کرے گا، نہ کہ افراد جو ہیں وہ قتال کریں گے۔ اذان میں ترجیح کا حکم کیا ہے؟ اذان میں ترجیح کا حکم کیا ہے؟ ترجیح کا مطلب جو ہے وہ دوہری اذان ہے، ترجیح کا مطلب دوہری اذان کہنا ہے۔ تو یہ مطلب ہے حی علی الصلاۃ پر جب پہنچے تو اس کے بعد شہادتین کو دہرانا، پہلی دو مرتبہ ہلکی آواز میں اور دوسری دو مرتبہ جو ہے پہلے سے بلند آواز میں۔ اس کا طریقہ یہ، ہمارے ہاں عموماً جو ہے وہ لوگ دوہری اذان کہتے تو ہیں، لیکن دوہری اذان جو ہے اس کے کہنے کا طریقہ نہیں آتا بعض لوگوں کو۔ تو پہلی دفعہ جب آپ کہیں گے اللہ اکبر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، آہستہ آواز میں کہیں گے، پھر آپ تھوڑی آواز کو بلند کریں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان، پھر آپ تھوڑا آواز کو بلند کریں گے، پھر حی علی الصلاۃ کہیں گے۔ حی علی الصلاۃ کہنے سے پہلے واپس آ جانا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر، اس طرح کر کے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں ترجیح، دوہری اذان کہنا۔ مکمل دوہری اذان نہیں کہی جائے گی، بلکہ صرف جو ہے شہادتین جو ہیں ان کو جو ہے وہ دہرایا جائے گا۔ اس کے حکم میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، اور ان کے دو قول ہیں۔
پہلا قول یہ کہ دوہری اذان کہنا درست نہیں ہے، یہ حنفیہ کا مذہب ہے، اور حنابلہ کے ہاں ایک روایت ہے، ایک قول ہے، لیکن ان کا مذہب نہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزشتہ حدیث ہے، جس میں انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کے حکم پر حضرت بلال کو اذان سکھائی تھی، اور اس میں دوہری اذان کا ذکر نہیں ہے۔ گویا کہ احناف نے اذان بلال کی لی ہے اور اقامت حضرت ابو محذورہ کی لی ہے، جو کہ مکہ میں اذان کہتے تھے۔ مکہ میں اذان جو ہے وہ دوہری ہوتی تھی، اور مدینہ میں اذان جو ہے وہ زیادہ تر سنگل ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو ہے وہ اذان بلال کی لے لی، اور اقامت جو ہے وہ حضرت ابو محذورہ والی لے لی۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ دوہری اقامت بھی کہتے تھے۔ تو اگر بلال کی اذان جو ہے وہ لی جا سکتی ہے تو بلال کی اقامت بھی تو لی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ اپنا اصول ان کا ہے، اپنا ایک الگ ان کا طریقہ ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عبداللہ بن زید بن عبد ربی، جن کو اذان سکھائی گئی تھی خواب کے اندر، اس اذان کے اندر دوہری اذان کا ذکر نہیں، لہذا دوہری اذان نہیں ہوگی، اور وہی زیادہ معتبر ہے۔ دوسرا قول یہ کہ دوہری اذان بھی مستحب ہے، اور یہ قول جمہور فقہائے کرام کا ہے۔ ان کی دلیل حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ ھذا الاذان، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے یہ اذان سکھائی تھی، اور وہ اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس میں یعنی دو دفعہ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ثم یعود، پھر دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے دوبارہ فیقول کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ مرتين، دو دفعہ، حی علی الفلاح دو دفعہ۔ زیادہ اسحاق، راوی حدیث جو اسحاق ہیں، انہوں نے اضافہ کیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی اس کے بعد یہ الفاظ کہیں گے۔ تو یہ حدیث حضرت ابو محذورہ کی ہے، اس میں دوہری اذان کا ذکر ہے، اور یہ مکہ میں کہتے تھے اذان۔ مکہ میں مؤذن جو ہے وہ حضرت ابو محذورہ تھے، اور مدینہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن تھے۔ تو بہرحال اذانیں دونوں طرح ہی درست ہیں، دونوں سنتوں پہ عمل کر لینا چاہیے، کبھی سنگل اذان کہنی چاہیے، کبھی دوہری اذان کہنی چاہیے۔ احناف اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ احناف اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو محذورہ کو دوہری اذان کا حکم دینا یہ فتح مکہ کے بعد تھا، اور یہ مشرکین کو غصہ دلانے کے لیے تھا، یا پھر جو ہے حضرت ابو محذورہ کو تعلیم دینا مقصود تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو محذورہ جو ہے وہ ایسے ہی مزاح میں، یعنی مذاق میں اذان کہہ رہے تھے، سن کر ایسے ہی اللہ کے نبی نے سن لیا، تو اس کی آواز بڑی ان کی اچھی تھی، خوبصورت تھی آواز، تو اللہ کے نبی نے ان کو سکھا دی، بلا کر اذان سکھا دی۔ تو اس کے بعد یہ پھر مکہ میں نبی علیہ السلام کی طرف سے یعنی مؤذن مقرر ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہتے ہیں کہ ان کو تعلیم دینے کے لیے دوہری اذان سکھائی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو تعلیم دینے کے لیے دوہری اذان سکھائی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو تعلیم دینے کے لیے دوہری اذان سکھائی تھی، تو پھر جو ہے وہ دوہری اذان ہمیشہ تو نہ کہتے، ایک دفعہ کہہ لیتے، لیکن انہوں نے تو ہمیشہ اذان کہی جب تک رہے وہ مکہ میں، دوہری اذان ہی کہتے رہے۔ یا پھر اگر مشرکین کو غصہ دلانے کے لیے تھا تو آغاز میں ہوتا، بعد میں تو اس کو ختم کر دیا جاتا۔ بہرحال یہ توجیحات اور تعویلات ہیں جو یہاں نہیں چلیں گی اس مسئلے کے اندر۔ درست بات یہ نہیں ہے کہ تعلیم کے لیے انہوں نے دوہری اذان سکھائی تھی اللہ کے نبی نے ان کو، یا مشرکین کو غصہ دلانے کے لیے ایسا کیا تھا، کیونکہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات تک مکہ میں دوہری اذان کہتے رہے اور مؤذن رہے، کسی نے انہیں منع نہیں کیا۔ سارے صحابہ کرام سنتے تھے، مکہ میں سارے جاتے تھے، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ تم غلط اذان کہہ رہے ہو یا دوہری کیوں کہہ رہے ہو۔ تو صحابہ کرام کا اس پر خاموش ہو جانا یہ ایک طرح کا اجماع ہے، یہ ایک طرح کا اتفاق اور اجماع ہے کہ کسی صحابی نے ان کو ٹوکا نہیں کہ تم دوہری اذان کیوں کہتے ہو، اور جب تک وہ زندہ رہے ہیں، حیات رہے ہیں، دوہری اذان کہتے رہے۔ راجح یہ ہے کہ اصل اذان بلال ہے، کبھی دوہری اذان کہنا بھی مستحب ہے۔ اصل اذان بلال ہے، لیکن کبھی کبھی دوہری اذان بھی کہہ دینی چاہیے۔ جی، اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا مسئلہ ہے وہ ہے اذان اور اقامت کے حوالے سے۔ اذان کے بعد اقامت کا موضوع ہے۔ اقامت کسے کہتے ہیں اور اقامت کا حکم کیا ہے؟ اقامت جو ہے یہ اقام یقیم و اقامتن سے مصدر ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کا کھڑا کرنا، کسی چیز کو کھڑا کرنا یعنی قائم کرنا۔
کسی چیز کو قائم کرنا، اگر آپ اس کا معنی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. کسی چیز کو قائم رکھنا یا قائم کرنا. کسی چیز کو قائم کرنا. شرعی اعتبار سے جب اقامت کا لفظ بولا جاتا ہے تو عبادت کی غرض سے نماز کے قیام کے لیے مخصوص الفاظ کہنا یہ اقامت کہلاتا ہے. اذان اور اقامت میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اذان میں نماز کے وقت داخل ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے، جبکہ اقامت میں نماز میں داخل ہونے سے آگاہ کیا جاتا ہے. یہ فرق ہے. اذان نماز کا وقت بتانے کے لیے اور اقامت نماز میں داخل ہونے کے لیے اطلاع دینے کے لیے، یہ نماز میں جو ہے وہ شامل ہونے کی اطلاع دینے کے لیے. اس طرح صفات میں بھی دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. صفات کا مطلب یہ ہے کہ اس میں الفاظ اور جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے. جو اذان ہوتی ہے وہ بلند آواز سے کہی جاتی ہے، جبکہ اقامت جو ہے وہ اس قدر بلند آواز سے نہیں کہی جاتی، کیونکہ اذان باہر والے لوگوں کو مطلع کرنا ہوتا ہے، اور اقامت میں جو لوگ مسجد میں آ چکے ہوتے ہیں ان کو مطلع کرنا ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ کھڑی کی جانے لگی ہے اور نماز کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے. اقامت کا حکم کیا ہے؟ منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے نماز کے وقت اقامت کہنا بالاتفاق سنت ہے. اس کی دلیل عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ہم پیچھے جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے. قالا کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ فرما رہے تھے، یعجب ربک من راعٍ، اللہ رب العالمین تعجب کرتا ہے اس چرواہے سے، من راعی غنم، بکریوں کے چرواہے سے، فی راسی شظیۃ الجبل، جو پہاڑ کی چوٹی پر ہے. پہاڑ کی چوٹی پر جو بکریاں چراتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے پہ تعجب کرتا ہے. کیسے؟ یؤذن بالصلاۃ ویصلی، وہ نماز کے لیے اقامت کہتا ہے یا اذان کہتا ہے، ویصلی اور پھر نماز پڑھتا ہے. یعنی پہلے اقامت کہتا ہے اور پھر وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی کوئی اور وہاں موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ اذان کہتا ہے، اقامت کہتا ہے اور پھر وہ نماز پڑھتا ہے. فیقول اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل فرماتا ہے، انظروا الی عبدی، دیکھو میرے اس بندے کی طرف، ھذا اس بندے کی طرف، یؤذن ویقیم الصلاۃ، اذان کہتا ہے اور اقامت کہتا ہے نماز کے لیے، یخاف منی، یہ میرے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، یخاف منی مجھ سے ڈرتا ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ پہاڑ کی چوٹی پر جہاں پرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں، کوئی لوگ موجود نہیں، وہ جنگل صحرا کے اندر اکیلا ہے. اب وہاں اگر وہ یہ کام کر رہا ہے کہ اذان اقامت کہتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے اکیلا ہی، تو اس کا مطلب اس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر اور خوف ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ایسے لمحات میں، ایسے اوقات میں اگر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے اور اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ کو تعجب نہ ہو تو اور کیا ہو. اللہ رب العالمین تعجب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس فعل پر. یعنی تعجب کا معنی اللہ پسند کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے بندے کے اس فعل پر. اللہ تعالیٰ کا تعجب ہمارے تعجب کی طرح نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی طرف جب تعجب کی نسبت ہوتی ہے تو اس کے اندر اللہ کی رضا بھی شامل ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کا راضی ہونا، خوش ہونا بھی اس بندے پر جس پر اللہ تعجب کرتا ہے وہ شامل ہوتا ہے. یخاف منی، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرتا ہے. قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے. وادخلتہ الجنہ، اور میں نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے. یہ سنن نسائی کی حدیث ہے اور صحیح درجے کی روایت ہے. اس میں رأس شظیۃ الجبل، پہاڑ کی چوٹی پر، پہاڑ کی بلندی پر یا پہاڑ کی چوٹی پر. جماعت کے لیے اقامت کے حکم میں فقہا کا اختلاف ہے. اذان کے حکم میں پائے جانے والے اختلاف کی طرح ہی یہ اختلاف ہے کہ کیا وہ اقامت جو ہے وہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں دو قول ہیں اذان کے اندر، بعض نے کہا کہ سنت مؤکدہ ہے، بعض نے کہا فرض کفایہ ہے. اس میں راجح یہی ہے کہ اقامت سنت مؤکدہ ہے، فرض کفائی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کی نماز کی تصحیح فرمائی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن اقامت کا حکم نہیں دیا. اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر ہمیشگی کی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی فعل پر ہمیشگی کرنا اس کے وجوب کی دلیل نہیں، جیسا کہ نمازوں سے پہلے اور بعد والی سنتیں ہیں ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہے لیکن بالاتفاق واجب نہیں. بہرحال یہ مسئلہ علماء کے درمیان محل اختلاف ہے کہ کیا اقامت کہنا واجب ہے یا نہیں. تو صاف ظاہر ہے کہ جو حکم جماعت کے ساتھ اقامت کا ہے وہ ایک فرد کے ساتھ الگ تنہائی میں نماز پڑھنا یا اکیلے نماز پڑھنے میں حکم مختلف ہوگا. تو جماعت کے ساتھ تو اگر نماز پڑھی جاتی ہے تو یقیناً اس میں اقامت کہنا لازم ہے، لازم ہی تو کم از کم مؤکد تو ضرور ہے.
باقی اگر کوئی الگ آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اقامت کہے گا کہ نہیں؟ تو اس اقامت کہنا اس کی سنت ہونا تو ثابت ہے، لیکن مؤکد ہونا یا واجب ہونا اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ کوئی الگ حکم نہیں ہے کہ وہ یعنی اقامت کہے یا اس کی تاکید کی گئی ہو۔ بس پچھلی حدیث میں فضیلت بیان ہوئی ہے کہ جو شخص اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا ہے اور پھر وہ اقامت کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اللہ اس پہ تعجب کرتا ہے، یہ ایک ترغیب ہے، اور ترغیب کے اندر جو ہے وہ تاکید ہو سکتی ہے، یعنی اس پہ لازم نہیں ہم اس حکم کو کر سکتے، واجب نہیں کر سکتے، واللہ عالم۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ مزید اس موضوع کے حوالے سے مسئلہ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، یعنی اس سے اقامت سے متعلق، اذان اور اقامت سے متعلق مسائل ہیں۔ اذان کے مسنون الفاظ میں اضافے کا حکم، اذان کے مسنون الفاظ میں اضافے کا حکم کیا ہے؟ یہ مسئلہ بھی اذان اور اقامت کے مسائل میں سے ہے۔ تو تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وارد ہونے والے کلمات پر کسی بھی قسم کا اضافہ جائز نہیں، جو ہم نے وہاں پڑھے۔ سوائے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم اور بارش کے وقت الصلاۃ فی الرحال، ان الفاظ کے علاوہ اور کوئی اپنی طرف سے شروع میں الفاظ ایڈ کر لینے یا درمیان میں یا آخر میں، یہ جو ہے وہ ایک بدعت ہے۔ چونکہ اذان عبادت ہے تو عبادت کے اندر اگر کوئی ایسے الفاظ ایجاد کیے جاتے ہیں یا ذکر کیے جاتے ہیں تو وہ بدعت کے قائم مقام ہے۔ جیسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے مثلا اشہد ان علی ولی اللہ، اور اس طرح کے الفاظ شروع میں کہتے ہیں، صلات پڑھی جاتی ہے اور اس صلات کے اندر مخصوص الاپ الاپے جاتے ہیں، مخصوص قسم کی اس کے اندر الفاظ درج کیے جاتے ہیں، یا جد الحسن والحسین یا خاتم النبیین و یا پتہ نہیں آگے کیا کیا وہ کہہ جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اذان مکمل کرنے کے بعد شروع ہو جاتے ہیں، بلاغ اللہ بھی کمالی ہی کشف الدجا بھی جمالی ہی، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ پڑھتے جاتے ہیں، کچھ شروع میں پڑھ لیتے ہیں کچھ آخر میں۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم مسلمانوں نے اذان کے اندر شامل کر لی ہیں، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین اور سلف صالحین کے زمانے کی اذان جو ہے وہ بالکل وہی اذان تھی جو بلال کی اذان تھی، اور حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو سکھائی تھی۔ تو یہ دو الفاظ اذان میں، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم اور الصلاۃ فی الرحال، بارش کے وقت اگر اذان کہنی ہے تو اس کے اندر یہ کہنے ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ اذان اور اقامت میں نہیں اضافہ کیا جائیں گے۔ اذان اور اقامت کی شروط کیا ہیں؟ اذان اور اقامت کی شروط دو طرح کی ہیں، متفق علیہا اور مختلف فیہا۔ ایسی شروط جن پر اتفاق ہے تمام فقہا کا، اور ایسی شروط کے جن میں اختلاف ہے۔ جن شروط پر فقہا کا اتفاق ہے ان میں چند ایک یہاں ہم ذکر کرتے ہیں، وہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر ایک، وقت کا داخل ہونا۔ فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اذان اور اقامت کی صحت کے لیے وقت کا داخل ہونا شرط ہے۔ دخول وقت سے پہلے اذان کہنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی اقامت جائز ہے۔ اقامت کا وقت وہی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور جب لوگ آ جائیں اور امام صاحب موجود ہوں اس وقت، اور وقت سے قبل کہی گئی اذان دوبارہ کہی جائے گی، لیکن کیا اقامت جو وقت سے پہلے کہہ دی جائے وہ دوبارہ کہی جائے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے، یہ مسئلہ اختلافی ہے اقامت کا۔ اذان کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ اذان جو ہے اس کے لیے وقت کا داخل ہونا شرط ہے، لیکن اگر کوئی وقت سے پہلے اذان کہہ دے گا تو وہ دوبارہ اذان کہے گا، جیسا کہ آگے حدیث میں آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر، حضرت بلال نے طلوع فجر سے پہلے اذان کہہ دی۔ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجع، اللہ کی نبی نے انہیں حکم دیا کہ وہ لوٹیں اور وہ جو ہے وہ اعلان کریں، الا ان العبد قد نام، الا ان العبد قد نام، خبردار بے شک بندہ تحقیق سو گیا تھا، الا ان العبد قد نام، بندہ تحقیق جو ہے وہ سو گیا تھا۔ مطلب اس میں اشارہ ہے کہ غلطی سے یہ اذان جو ہے وہ وقت سے پہلے ہو گئی ہے اور ابھی آپ سوئے رہو، ابھی تک فجر جو ہے اس کا وقت داخل نہیں ہوا۔ اسی طرح یہ حدیث سنن نبی داؤد میں اور صحیح درجے کی روایت ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا تھا، ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے، وصلوا، اور نماز پڑھو، فاذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے، فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم، تو تم میں سے ایک اذان کہے اور جو تم میں سے بڑا ہے وہ امامت کروائے۔ ایک اذان کہے اور دوسرا اقامت۔ تو اس میں فاذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر اذان کہنی، یہ اصل میں محل شاہد ہے اس حدیث سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کو نماز کا وقت داخل ہونے سے معلق اور مشروط کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ جب مرضی اذان کہہ دو، بلکہ فرمایا فاذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت حاضر ہو جائے
پھر اذان کہنی۔ نمبر دو، کلمات اذان اور اقامت کی ادائیگی میں لحن اور غلطی نہ ہو۔ یہ بھی شرط ہے کہ اذان غلطی سے پاک ہونی چاہیے، اس کے اندر بہت بڑی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اور انہیں عربی زبان میں ہی پڑھا جائے۔ غلطی سے مراد ایسی غلطی جس سے معنی بدل جائے، غلطی سے مراد ایسی غلطی ہے جس سے معنی بدل جائے، اور اگر ایسی غلطی کے جس سے معنی نہیں بدل رہا بلکہ مخارج وغیرہ کا مسئلہ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ افضل یہ ہے کہ اذان کو مخارج کا لحاظ رکھتے ہوئے اور بغیر کسی لحن کے، وہ لحن جلی ہو یا خفی ہو، بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ مختلف یا شروط، پہلی شرط تو ایسی شروط تھی جو اتفاقی ہے، اس کے بعد کچھ ایسی شرطیں ہیں جو اذان میں لگائی جاتی ہیں لیکن اس میں فقہا کے مابین اختلاف ہے۔ پہلی شرط اذان کے اندر نیت کی ہے کہ کیا نیت ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ جب نیت ایک عبادت ہے تو عبادت کے اندر نیت ہونا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی عمل کے لیے نیت ضروری ہے، عمل کے لیے نیت ضروری ہے، پھر اس کا اجر ملے گا، اور اگر عمل ہو لیکن اس کے اندر نیت نہ ہو تو اس کا اجر نہیں ملتا۔ تو جو اختلاف اذان نماز کے اندر نیت کا ہے، جو اختلاف وضو کے اندر نیت کا ہے، غسل کے اندر، وہی اختلاف یہاں بھی جو ہے وہ ذکر ہوگا، اور اس کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ راجح یہی ہے کہ اذان اور اقامت میں نیت شرط ہے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے نیت شرط ہوتی ہے۔ جب نیت شرط ہے تو ٹیپ ریکارڈ یا ریڈیو وغیرہ کے توسل سے کہی گئی اذان اور اقامت کفایت نہیں کرے گی۔ یہ ایک مسئلہ بڑا اہم ہے کہ جب ایک عبادت سر انجام پانے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے تو پھر جو ٹیپ ریکارڈ کی صورت میں اذان لگائی جاتی ہے یا ریکارڈنگ کی صورت میں بعض جگہوں پر، وہ پھر کفایت نہیں کرے گی، وہ کفایت نہیں کرے گی، بلکہ اس کے لیے الگ آدمی کو اذان کہنی چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ وہ نیت کرے تاکہ اس کو اس کا اجر و ثواب ملے، تاکہ اس کو اس کا اجر و ثواب ملے۔ دوسرا مسئلہ ہے ترتیب کا، دوسری شرط جو اختلافی ہے وہ ہے ترتیب۔ اذان اور اقامت میں کلمات کی ادائیگی میں ترتیب کا خیال رکھنے کے استحباب پر تو سب کا اتفاق ہے کہ الفاظ ترتیب کے ساتھ کہنے چاہیے۔ مثلا اشہد ان لا الہ الا اللہ سے پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ سے پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہنا، بلکہ ترتیب کے ساتھ حی علی الصلاۃ سے پہلے حی علی الفلاح نہیں کہنا۔ مطلب یہ ہے اذان میں ترتیب کا کہ الفاظ جو ہیں، جو ترتیب ہیں اذان کی، اس کے مطابق کہہ جائیں۔ اس کے مستحب ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے، لیکن کیا یہ شرط ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے، اور راجح یہ ہے کہ ترتیب شرط ہے، کیونکہ اذان اور اقامت دونوں مخصوص کلمات پر مشتمل ہیں، اور بلا ترتیب اذان اور اقامت پڑھنے میں التباس کا ڈر ہے، معنی بدل جاتا ہے۔ یعنی آپ تصور کریں ذرا، اگر ہم کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ کو بعد میں کر دیں، محمد رسول اللہ کو پہلے کر دیں، تو کتنا بڑا فرق پڑ جائے گا۔ رسول کو اللہ سے پہلے کر دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار اور شہادت دینے سے پہلے رسالت کا اقرار اور اس کی شہادت یہ بنتی ہی نہیں، اس کا کوئی توق ہی نہیں۔ کوئی بندہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کے الہ ہونے کی شہادت دے گا، اقرار کرے گا، اس کے بعد پھر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول اور اللہ کا بندہ ہونے کی شہادت اور گواہی دے گا، وگرنہ یہ درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے الفاظ جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، معنی بھی اس کے ساتھ بدلتا ہے، صاف ظاہر ہے، اور انداز بھی بدل جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت میں ہر چیز کی ترتیب ہے، اللہ کے بعد رسول کا ذکر ہوگا، نہ کہ رسول کا ذکر اللہ سے پہلے ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ الفاظ میں جو اذان کے الفاظ ان کی ترتیب میں جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کے مطابق اذان کہی جائے جو ترتیب ہے۔ اذان اور اقامت بلند آواز سے کہنا، کیا یہ شرط ہے؟ نہیں، تو اس کے مستحب ہونے پر تو اتفاق ہے کہ اذان اور اقامت بلند آواز سے کہی جائے گی، لیکن صاف ظاہر ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اذان جو ہے وہ باہر کہی جاتی چھت پہ یا کسی بلند جگہ پر، اور اقامت مسجد کے اندر کہی جاتی ہے، لہذا جو باہر کہی جائے گی اذان، وہ تمام اہل علاقہ کو نماز کا وقت داخل ہونے سے کے بارے میں اطلاع دینا مقصود ہوتا ہے اذان کے اندر، جبکہ اقامت کے اندر باہر نہیں کہی جاتی اذان اونچی جگہ پر یا کہیں مینار پر یا کہیں، بلکہ اقامت جو ہے وہ اندر کہی جاتی امام کے پیچھے، جو موجودہ لوگ ہوتے ہیں، آ چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے۔ اس وجہ سے دونوں میں آواز کی لیول کا فرق ہوگا، آواز کے لیول کا فرق ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مستحب ہے کہ اقامت بھی تھوڑی بلند آواز سے کہی جائے اور اذان بھی، لیکن کیا لازم ہے؟ یہ اصل میں اختلافی مسئلہ، اور راجح یہی ہے کہ اذان اور اقامت بلند آواز سے پڑھنا شرط ہے، اذان اور اقامت بلند آواز سے پڑھنا شرط ہے، کیونکہ اگر آہستہ آواز سے پڑھی جائے تو اس کا فائدہ ہی نہیں، جو اصل مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا ایک بندہ اذان تو کہہ رہا ہے، لیکن اذان اگر مثلا لائٹ نہیں ہے، اسپیکر نہیں ہے، چلے آج کل تو اسپیکر ہے،
لیکن اذان اتنی آہستہ آواز میں کہی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، حالانکہ اذان کا مقصد لوگوں کو اطلاع دینا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ اذان کہتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسی اذان کا جب فائدہ ہی نہیں ہے تو پھر اس اذان کو کہنے کی ضرورت، کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو جب اذان کے مقصد کو پورا نہیں کیا جا رہا تو پھر اس اذان کا فائدہ نہیں۔ اس وجہ سے ہم کہیں گے اقامت کے لیے جو موجودہ لوگ ہیں ان کو اطلاع دینا مقصود ہے کہ نماز کھڑی ہوگی، تو اگر کوئی آہستہ آواز میں اقامت کہتا ہے تو اس کے اندر وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے دونوں کے اندر بلند آواز سے جو ہے وہ اذان کہنا اور بلند آواز سے اقامت کہنا یہ ضروری ہے۔ حدیث میں ہے فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ، جب آپ اپنی بکریوں میں یا جنگل میں ہوں، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، اور نماز کے لیے اذان کہیں، فَارْفَعْ صَوْتَكَ، تو اپنی آواز کو بالندا، اس اذان کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کریں۔ فَإِنَّهُ، کیونکہ لا يسمع مدى صوت المؤذن، نہیں سنتا کوئی بھی مؤذن کی آواز کی اونچائی کو یا جہاں تک وہ جاتی ہے، جن ولا انس، جن و انس، ولا شیء، نہ کوئی بھی چیز، الا مگر شہید له یوم القیامہ، قیامت کو اس کے لیے ایمان کی شہادت دیں گے اور خیر اور اچھا ہونے کی شہادت دیں گی، یہ ساری چیزیں۔ اس وجہ سے مطلوب ہے بلند۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ اس حدیث میں اکیلے نماز پڑھنے والے کو بلند آواز سے اذان کہنے کا حکم ہے، تو جماعت کو تو بالاولیٰ ہوگا، یعنی اکیلا جو اذان جنگل کے اندر، اس کو حکم ہے کہ بلند آواز سے اذان کہو، تاکہ دور دور تک جہاں تک تمہاری آواز جائے گی وہاں تک لوگ تمہارے لیے شہادت دیں گے قیامت کو، تمہارے نیک ہونے کی، تمہاری اس خیر کے عمل کی۔ تو جب لوگ اکٹھے جہاں موجود ہیں آبادی کے اندر، وہاں تو بالاولیٰ بلند آواز سے کہنی چاہیے۔ اس کے بعد اذان اور اقامت کے آداب ہیں۔ اذان اور اقامت کے آداب میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے طہارت ہے۔ اذان اور اقامت کے لیے طہارت شرط نہیں، البتہ بعض علماء کے ہاں بغیر طہارت کے اذان اور اقامت پڑھنا مکروہ ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ اذان بھی بغیر طہارت کے کہی جا سکتی ہے اور اقامت بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ اب ایک بندہ جو ہے وہ اقامت شروع کر دی اس نے، تو اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اب کیا وہ اقامت بند کر دے گا؟ نہیں، اقامت وہ کہہ لے، لیکن اقامت کہہ کے چلا جائے، وضو کر کے دوبارہ واپس آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ استقبال قبلہ، قبلہ رخ ہو کر اذان اور اقامت کی، یعنی اقامت کہنا یہ ادب ہے، آداب میں سے، لیکن شرط شروط میں سے نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ استقبال قبلہ ہو، بلکہ اذان غیر قبلہ کی طرف بھی رخ کر کے کہی جا سکتی ہے، اس طرح اقامت بھی۔ کھڑے ہو کر اذان اور اقامت پڑھنا یہ بھی آداب میں سے ہے اور شروط میں سے ہے۔ اس کے فوائد ہیں، اس کے فوائد ہیں، بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اذان کہنا یہ بھی جو ہے آداب میں سے ہے لیکن شروط میں سے نہیں ہے۔ اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں داخل کرنا، اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب آپ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو آواز بقدرے زیادہ نکلتی ہے، آواز عام روٹین سے زیادہ نکلتی ہے اور بندے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دور تک جو بندہ آپ کی آواز نہیں بھی سن رہا، جب آپ کسی بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے کانوں میں ہاتھ ڈال کے انگلیاں آپ اگر اذان کہہ رہے ہیں تو کم از کم اگر اس کو آواز نہیں بھی پہنچ رہی تو اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ اذان کہہ رہا ہے، کیونکہ عموماً اعلان وغیرہ کیا جاتا ہے تو وہ تو ویسے ہی کیا جاتا ہے کھڑے ہو کر ہاتھ چھوڑ کر یا جیسے بھی، لیکن اذان کے اندر ایک مخصوص کیفیت اور طریقہ ہے، وہ یہ کہ انگلیاں کان میں لی جاتی۔ اب اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دور دراز سے لوگ جو ہے، مثلا کسی بندے کو اگر سننے کا مسئلہ ہے، اس کی اگر سماعت صحیح نہیں، اس کے اگر کانوں سے اونچا سنائی دیتا ہے یا سنتا ہی نہیں، تو اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کانوں میں انگلیاں رکھ کے اذان کہیں گے، دور سے اگر وہ دیکھ لیتا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اذان ہو رہی ہے، کوئی اعلان نہیں ہو رہا۔ آج کل تو لوگوں نے مساجد کو اعلان کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہاں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مساجد میں ہر طرح کے اعلان ہوتے ہیں، فلاں چودھری صاحب کی بھینس چوری ہو گئی ہے، فلاں چودھری صاحب کا کماد جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے، گنا وغیرہ فصل کاٹی جا رہی ہے، جس نے شریک ہونا ہو چلے جائیں، اپنی بھینسوں کے لیے چارہ لانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، اور کچھ جو ہے وہ بچہ گم ہو جائے تو اس کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ الگ کہیں اسپیکر کا انتظام ہو کسی کے گھر کے اندر یا کوئی بندہ یہ کام کرے، مسجدوں کے اندر انہوں نے کام شروع کر دیا۔ تب صاف ظاہر ہے کہ جب جس بندے کو سنائی نہیں دیتا وہ کیسے فرق کرے گا کہ اذان ہے یا اعلان ہو رہا ہے؟ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ مخصوص کیفیت اور طریقے کے مطابق جب اذان کہی جائے گی تو کم از کم دور دراز سے آدمی کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اذان ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ اذان کو ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت کو جلدی پڑھنا، جیسا کہ حدیث میں اس کی جو ہے وہ باقاعدہ تاکید اور تلقین کی گئی۔ مؤذن کی شروط کیا ہیں جی؟ مؤذن ہونے کی شروط دو ہیں، متفق علیہ اور مختلفیہ۔ متفق علیہ شروط دو ہیں، مؤذن کا مسلمان ہونا
اور سمجھدار ہونا، یعنی سمجھدار ہو لیکن بلوغت شرط نہیں، بلوغت شرط نہیں لیکن مؤذن سمجھدار ہو اور راشد یعنی رشد اور سمجھداری کو پہنچے اور مسلمان ہو۔ چونکہ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی اطلاع ہی دینی ہے نا، تو کوئی غیر مسلم اگر اذان کہہ دے تو پھر کیا ہے؟ بھائی اطلاع تو دینی ہے لیکن اذان عبادت ہے، اذان عبادت ہے اور اس پر اجر و ثواب ہے۔ تو کیا آپ کسی غیر مسلم کی ابتداء میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جب کسی غیر مسلم کی ابتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتے اور نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر اذان بھی تو عبادت ہے، تو اذان کیسے کوئی غیر مسلم کہہ سکتا ہے؟ بہرحال اس کے لیے جب عبادت ہے تو عبادت کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے اور سمجھداری ضروری ہے، لیکن بلوغت جو ہے وہ شرط نہیں، بلوغت تو امامت کے لیے بھی شرط نہیں، بلوغت جو ہے وہ تو امامت کے لیے بھی شرط نہیں ہے، تو اذان کے لیے کیسے ہوگی؟ کچھ شرطیں ایسی ہیں جن میں اختلاف ہے، مثلا بالغ ہونا، اس میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن راجح یہ ہے کہ مؤذن کا بالغ ہونا شرط نہیں بلکہ سمجھدار ہونا شرط ہے۔ نمبر دو، مرد ہونا، اس بات پر فقہا کا اتفاق ہے کہ اذان پڑھنے والا مرد ہو، عورت یا مخنث نہ ہو، عورت یا مخنث یعنی شی میل جس کو کہتے ہیں، خواجہ سرانہ ہو۔ اس کے دلائل مدرجہ ذیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے عہد میں کسی بھی عورت نے اذان نہیں کہی، اس سے مردوں کے فتنے میں واقع ہونے کا امکان ہے، چونکہ بعض علماء کے نزدیک تو عورت کی آواز بھی پردہ ہے، اور بعض علماء نے جو ہے وہ اس وجہ سے روکا ہے کہ اذان بذات خود بسا اوقات فتنے کا سبب بن سکتی ہے، جب اس مقصد کے لیے کہی جائے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو سنیں اور کہیں کہ کتنی خوبصورت آواز ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ ایک جو ہے وہ مسلمان اذان کہتا تھا تو ایک عیسائی لڑکی جو ہے اس پر فریفتہ ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مرتد ہو گیا اور اس نے اس سے نکاح کر لیا اور اسلام چھوڑ دیا، اس طرح کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اس کی آواز اس طرح جب بلند آواز میں جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عورت کے لیے مسجد میں آنا ہی ضروری نہیں، مسجد میں جب عورت کے لیے آنا ہی ضروری نہیں ہے تو اس کے لیے اذان کیوں اس کو اجازت دی جائے گی؟ جب عورت مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھتی، اس کی نماز گھر میں ہے، جماعت کے ساتھ آنا اس پر لازم نہیں، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اذان وہی کہیں گے جن کے لیے نماز میں آنا یا جماعت کے ساتھ شریک ہونا لازم ہے۔ تو اذان اور اقامت یہ دو ایسی عبادات ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں۔ جب عورت مردوں کو امامت نہیں کروا سکتی تو ان کے لیے اذان اور اقامت بھی نہیں کہہ سکتی، اذان اور اقامت نہیں پڑھ سکتی۔ اگر عورت اذان یا اقامت پڑھ دے تو کیا یہ اذان یا اقامت درست ہوگی؟ اس میں فقہا کے تین قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس کا یہ فعل حرام ہے اور اس کی پڑھی گئی اذان یا اقامت دہرائی جائے گی، یہ جمہور علماء کا، جمہور فقہا کا قول ہے، ان کے دلائل پیچھے گزر چکے ہیں۔ دوسرا قول یہ کہ مکروہ ہے، یعنی کراہت کے ساتھ جائز ہے اور دہرانا مستحب ہے اور افضل ہے، یہ حناف کا قول ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اذان نماز کا وقت داخل ہونے کی اطلاع کے لیے ہوتی ہے اور یہ اطلاع کوئی بھی دے سکتا ہے۔ تیسرا قول یہ کہ عورت کی اذان درست ہے، یہ قول بعد شافیہ کا ہے۔ ان کی دلیل قیاس ہے، کہتے ہیں کہ جب عورت کا روایت کرنا اور خبر دینا درست ہے، حدیث بیان کر سکتی ہے عورت، تو اذان کیوں نہیں کہہ سکتی؟ تو اس کا اذان اور اقامت پڑھنا غلط کیسے؟ راجح یہ ہے کہ عورت کا مردوں کے لیے اذان اور اقامت کہنا درست نہیں، اس کی وجوہات پیچھے گزر چکی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب عورت پر مسجد میں نماز باجماعت پڑھنا لازم نہیں تو پھر وہ اذان کیوں کہے گی؟ اذان بھی وہی لوگ کہیں گے جن کے لیے مسجد میں آنا لازم ہے اور وہ مرد ہیں۔ عاقل ہونا، راجح قول کے مطابق مؤذن کا عاقل ہونا شرط ہے، کسی بنا پر مجنون اور فاقد العقل کا اذان اور اقامت پڑھنا درست اور جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اذان کہتے ہوئے وہ غلط الفاظ کہہ دے، کفریہ کلمات کہہ دے، اذان کو الٹا پڑھ دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ساری دنیا سن رہی ہوتی وہاں سارے لوگ، تو اس وجہ سے عقل مند انسان کو یہ اذان کہنی چاہیے۔ نمبر 4، وقت کا علم ہونا، راجح قول کے مطابق مؤذن کا اوقات نماز سے باخبر ہونا اذان کے لیے شرط ہے، اذان کے لیے شرط ہے، کیونکہ جس مؤذن کو نماز کے اوقات کا علم ہی نہیں وہ اذان کیسے کہے گا؟ وہ ہر دفعہ ہی اذان وقت سے پہلے کہہ دے گا، اور ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی کہیں سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو وقت سے واقف نہیں ہوتے وہ تکے سے اذان کہتے ہیں، اندازے سے، کبھی فجر کی اذان گھنٹہ پہلے کہہ دیتے ہیں، کبھی زور کی اذان وقت پہ پہلے کہہ دیتے ہیں، کبھی عصر کی پہلے کہہ دیتے ہیں، اس طرح ہو جاتا ہے۔ صالح اور نیک اور عادل ہونا چاہیے، مؤذن عادل نیک صالح شخص ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی فاسق بھی اذان کہہ دے، گناہ گار بھی، تو راجح قول کے مطابق اس کی اذان بھی درست ہوگی کیونکہ ہے تو مسلمان نہ۔ اذان کی اجرت لینا، اس کی مختلف صورتیں ہیں، اگر تو تنخواہیں اوقاف یا حکومت کی طرف سے متعین ہو تو اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذنین کی اور جو عمال تھے ان کی تنخواہیں مقرر کی تھیں، اور ائمہ کی بھی تنخواہیں مقرر کی تھیں،
تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر اوقاف کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ہیں تو پھر تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مسجد کے نمازی ادا کرتے ہوں تو اس کے اندر کیا جائز ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں ایک جماعت پائی جاتی، جماعت المسلمین، جماعت المسلمین، وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرقے اور یہ مسالک اور یہ سارے غلط ہیں، قرآن کریم میں آتا ہے ہوا سماکم المسلمین، لہذا بس مسلمین اپنا نام رکھو، کوئی اور مومن بھی نہ کہو، کوئی اور نام بھی نہ رکھو، بلکہ صرف مسلمان، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے نزدیک اذان کی امامت کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، ان کے نزدیک اذان اور اقامت کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن یہ تشدد ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ کام کیا ہے تو انہوں نے ائمہ اور مؤذنین کے لیے تنخواہیں مقرر کی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہم کہیں گے کہ اگر کوئی مسجد انتظامیہ دیتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر مؤذن محتاج نہ ہو تو اس کے حق میں اجرت لینا جائز نہیں۔ اگر مؤذن جو ہے وہ محتاج نہیں ہے، اس کے پاس مال ہے، سب کچھ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ثواب سمجھ کر ثواب کی نیت سے اذان کہے، ذمہ داری لے لے۔ اور اگر وہ محتاج ہے اور باقاعدہ وہ اسی ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے، صاحب ذرا کہ جب دوسرے کہتے ہی نہیں، جب دوسرے اس عمل کو سر انجام نہیں دیتے تو ایک بندے کو تو ڈیوٹی بطور ڈیوٹی کے کرنا پڑے گی، اور یہ ایک مستقل ڈیوٹی ہے، اور وہ محتاج بھی ہے، اس کے پاس کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں ہے۔ اب اگر وہ اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھ کر پابند ہو جاتا ہے، کوئی اور کام کاج وہ کرتا ہی نہیں، تو صاحب ظاہر ہے کہ اس کو کچھ دینا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے اگر محتاج ہو اور کوئی دوسرا اذان کہنے کے لیے تیار بھی نہ ہو، تو پھر اگر کوئی مؤذن رکھا جائے جو مسجد کے معاملات کو بھی دیکھے، اور ہوتا ہے ایسے ہی، جو مؤذن ہوتا ہے وہ دیگر معاملات کو بھی دیکھتا ہے، تو پھر صاحب ظاہر ہے کہ اس کی خدمت اس کو دی جائے گی جو اس کی اجرت بنتی ہے، وہ بصورت دیگر اگر کوئی محتاج نہیں ہے تو اس کے لیے اذان کی اجرت لینا یہ درست نہیں ہے، جیسا کہ اس بارے میں حدیث ہے۔ غیر مؤذن کا اقامت پڑھنا، اصل یہ ہے کہ مؤذن اقامت کہے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو بذات خود اجازت دے دے، یا اگر وہ موجود نہیں اذان کہہ کے چلا گیا ہے تو دوسرا بھی کوئی اقامت کہہ سکتا ہے، لیکن اگر موجود ہو تو پھر زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کی اجازت لے کر کوئی دوسرا اقامت کہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں، کیونکہ اس سے اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، تو اس سے جو ہے مساجد کو پاک ہونا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔